قرآن مجید کا سورہ نمبر 52 سورہ طور۔ سورہ طور کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 52 جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 76 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے طور رکھا گیا ہے، اور طور وہ پہاڑی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے کلام کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 21 کے مطابق والدین کے احسانات دنیا تک محدود نہیں ہیں، بلکہ قیامت کے دن بھی وہ اپنی نیک اولاد کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام لانے کا چیلنج کیا ہے، اور یہ چیلنج ایک ابدی حیثیت رکھتا ہے۔ آج تک بہت سی کوششیں ہوئیں کہ اس قرآن مجید کے مقابل کوئی ایک بھی آیت لے آئیں، لیکن کبھی کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 45 کے مطابق انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے، اور وہ ذات اپنا ہاتھ اٹھا لے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جو شخص سورہ طور کی تلاوت کرے گا، خدا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کھلے ورق میں، والبیت المعمور، اور قسم ہے اس گھر کی جو آباد ہے، والسقف المرفوع، اور اس چھت کی جو بلند ہے، والبحر المسجور، اور اس سمندر کی جو موجزن ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما له من دافع، جس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنے لگیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، پس تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیہودہ اور فضول باتوں میں کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو دھکیل دھکیل کر آتش دوزخ کی طرف لایا جائے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، کیا یہ آگ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون۔ بس اس میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا نہ کرو، دونوں تمہارے حق میں برابر ہیں، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، بے شک پرہیزگار لوگ باغائے بہشت اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، وہ خوش و خرم ہوں گے ان نعمتوں سے جو ان کا پروردگار انہیں عطا فرمائے گا، اور ان کا پروردگار انہیں دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ارشاد ہوگا
کھاؤ اور پیو، مبارک ہو ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے تھے۔ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين۔ وہ بچھے ہوئے پلنگوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم ان کی حور العین یعنی گوری رنگت کی کشادہ چشم عورتوں سے شادی کر دیں گے۔ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اور ہم انہیں پسند کے میوے اور گوشت دیتے رہیں گے۔ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم۔ اور وہ وہاں ایسے جام شراب پر چھینا جھپٹی بھی کریں گے جس میں نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ گنہگار ٹھہرانے کی۔ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون۔ اور ان کے غلام خدمت کے لیے چکر لگا رہے ہوں گے جو حسن و جمال میں گویا چھپے ہوئے موتی ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال و جواب کریں گے۔ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين۔ وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر بار میں اپنے انجام سے ڈرتے رہتے تھے۔ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم۔ بس اللہ نے ہم پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور ہمیں گرم لو کے عذاب سے بچا لیا۔ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی اسی سے دعا مانگا کرتے تھے، یقیناً وہ بڑا احسان کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد دہانی کرتے رہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہیں اور ہم ان کے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون۔ کیا ان کی عقلیں ان کو ان فضول باتوں کا حکم دیتی ہیں یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون۔ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن گڑھ لیا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر وہ سچے ہیں تو پھر ایسا کلام لے آئیں۔ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ۔ آیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے پیدا کرنے والے ہیں؟ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بل لا یوقنون۔ یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔
أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون یا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے خزانے ہیں یا ان پر حاکم مجاز ہیں أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ آسمانی خفیہ باتیں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کا سننے والا کوئی کھلی ہوئی دلیل پیش کرے۔ أم له البنات ولكم البنون کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس کی بنا پر لکھتے جاتے ہیں؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جو لوگ کافر ہیں وہ خود اپنی چال کا شکار ہیں۔ أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھے تو کہتے ہیں کہ یہ تہ در تہ بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ بس انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن تک پہنچ جائیں جس میں وہ غش کھا کر گر جائیں گے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ جس دن ان کی کوئی چال ان کے کسی کام نہ آئے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بے شک جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے اس سے پہلے دنیا میں بھی ایک عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے صبر کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نظروں نگہبانی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح کریں اور ستاروں کے پیچھے ہٹتے وقت بھی۔